حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان ایک جسم صغیر ہے اور اس میں عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت واضح بات ہے کہ اللہ مالک کائنات ہے اور خالق ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیع سے وسیع تر کائنات ایسے تخلیق فرمائی ہے کہ وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کبھی کائنات کے نقشے پر غور کریں، ایک نگاہ میں ستارے دیکھیں تو آنکھ خیرہ ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ستارے ایسے نہیں ہیں جیسا کہ یہ نظر آ رہے ہیں، ان کی حقیقت تو قیامت تک سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھ لو، کیا کائنات میں کوئی کجی ہے؟ تو اس کائنات کا جو مالک ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میری کائنات پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھو کہ میں کتنا پرفیکٹ ہوں۔ تو پرفیکشن اللہ کو زیب ہے۔ اب اس اللہ کا شعور حاصل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کائنات میں انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کیونکہ اس کو حکم ہے اور وہ سب اپنے اپنے مدار میں سرگرداں ہیں۔ لیکن اللہ کے بارے میں بولنے کا شعور اور شعور سے بولنا صرف انسان کو عطا ہوا۔ اتنا بڑا وسیع اللہ جو ہے، یہ چھوٹا سا انسان اس کا میڈیم ہے۔ اب وہ سارا عالم، وہ ساری بات، سارے کا سارا تمہارے وجود میں ہے، اور تمہارا وجود دراصل تمہارے احساس کا وجود ہے۔ ٹھوس چیزیں اور کھانا پینا آپ کا وجود نہیں، بلکہ آپ کا احساس آپ کا وجود ہے۔ آپ کے احساس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت عطا فرمائی ہے کہ یہ احساس اس کائنات کی وسعتوں پر اتنا ہی حاوی ہے۔ تو اسی انسان کو وہ شعور بخشا گیا ہے۔ تو اس صغیر جسم کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ عالم اکبر کا عکس موجود ہے تو اس کا عکس موجود ہے، اس کا اجمال موجود ہے، اس کا شعور موجود ہے، اس کا کن موجود ہے اور اس کا فیا کن موجود ہے۔ اگر انسان مغموم ہو جائے تو کائنات مغموم ہو جاتی ہے، اگر انسان فیل ہو جائے تو کائنات فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ کائنات فیل نہیں ہونی، اس لیے انسان نے فیل نہیں ہونا۔ انسان نے اللہ کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو صرف مذہب کے ذریعے۔ اب آپ مذہبوں میں یہ تلاش کر لیں کہ کون سا مذہب بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام بہتر لگا ہے تو پھر آپ اس میں سے ملاوٹ نکال دیں، پھر آپ بچ جائیں گے، ورنہ آپ کیسے بچیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پیوریفائی کر کے اس کا سکہ چلانا ہے، تو اس کائنات کا فیوچر اسلام میں ہے، اور اگر آپ اس کا فیوچر خراب کریں گے تو آپ کو اڑا دیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ ایک بات تو ضرور مانیں کہ اسلام سچوں کا دین ہے اور سچا دین ہے، تو اس میں سے جھوٹ کو نکال دو۔ اگر اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہو یا نہیں چلے ہو تو کم از کم جھوٹ تو نکال دو، گڈ مین تو بنو، پھر آپ صحیح مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اپنے آپ کی تکمیل کریں۔ اگر مسلمان دوسرے مسلمان پر تنقید کرنا چھوڑ دے تو آدھا مسلمان تو وہ پکا ہو گیا۔ اگر دوسرے کا قصور چھوڑ کے اپنا قصور چھوڑ دو تو بہت بہتر ہو جاؤ گی۔ آج کا مسلمان صرف بیان کرتا رہتا ہے، اسے تبلیغ کا شوق ہے۔ آج کا مسلمان تبلیغ کا مارا ہوا ہے، اسے تبلیغ کا اور تنقید کا شوق ہے۔ ہر وقت لوگوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنا مطلب نکالتا رہتا ہے، یہاں سے بھی حاصل کرتا ہے اور وہاں سے بھی لیتا ہے، اور پھر ہر چیز یہیں کی یہیں رہ جانی ہے۔ آج زمین کا جو ٹکڑا آپ نے خریدا ہے اس سے پوچھو کہ اے زمین کے ٹکڑے، تو آج تک کتنی مرتبہ انتقال ہوا ہے اور تیرے کتنے مالک انتقال کر گئے؟ تو پھر بس، تو اس کا کوئی مالک نہیں اور نہ بن سکتا ہے۔ زمین اسے کچھ نہیں کہتی، آرام سے ٹھہری رہتی ہے اور بندے مرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ انسان 2 گز جگہ مانگتا ہے، وہ بھی عافیت والی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ 2 گز کی عافیت والی جگہ نہ ملی تو پھر تمہاری ساری حویلیاں کس کام کی، تمہارے واقعات کس کام کی؟ تمہیں کسی دعا کا سایہ بھی نہ ملا تو تمہاری زندگی کس کام کی؟ تمہاری اولادوں میں دعا کرنے والا کوئی نہ ہوا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کتنی ناکام ہو گئی ہے۔ اگر تم گستاخ رہے اور ماں باپ نے دعا نہ دی تو اولاد بھی ویسی ملے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارواح کے لیے ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، تو جب آپ مر کے وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہاں جا کے آپ کہیں گے کہ کاش میرا ایسا بیٹا ہوتا جو مجھ پر کچھ پڑھتا۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں چیزوں کا شعور دے، مشاہدہ کھول دے، مہربانی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔